مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ میرا خدا میرا فخر ہے، میں اپنے خدا پر اور اس کے کلام پر فخر کرتی ہوں۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کی نہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے ہمیں کوئی نام نہیں بخشا گیا، ہمیں صرف ایک نام بخشا گیا ہے جو یسوع نام ہے، اور یسوع نام میں ہی قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام پہ ہی معجزات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آدمزاد تم تھر تھراتے ہوئے روٹی کھاؤ اور فکر کے ساتھ اپنے پانی کو پیو۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو پہلا کرنتیوں اس کا 10واں باب اس کی 31 آیات میں یوں لکھا ہے کہ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو رزق خدا ہمیں دے رہا ہے، جو کھانے کو دے رہا ہے، جو پینے کو دے رہا ہے، وہ صرف اس کی قدرت ہے، جو اس کا وعدہ ہے، اس نے جو وعدہ کیا روز کی روٹی دینے کا وہ دیتا ہے۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں صرف شکر گزاری کرنی ہے، اور جس طرح ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے خدا ہمیں اپنے محبت سے اسی طرح ہمیں رزق سے بھرتا رہے گا۔ اسی طرح پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب اس کی 8-9 آیات میں کہ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ ہالےلویا! خدا نے ہمیں بنایا ہے، خدا کا مسکن ہے، یہ خدا کی ہیکل ہے، یہ یہاں خدا کا روح بستا ہے، اور جب خدا کا روح ہم میں جنبش کرتا ہے اور ہماری ضروریات کو ہمارا خداوند پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کی 11 میں دیکھیں، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابدالآباد اسی کی ہے، آمین۔ ہمارے خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے باتوں سے صرف خدا کے پاک نام کو جلال ملے، نہ کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 10واں باب اس کی 32-33 میں ہے کہ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے، چونکہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بتیروں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ یہاں پالوس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ وہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وہ صرف خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح امثال 19 باب اس کی 21 میں کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خدا کا ارادہ قائم رہتا ہے۔ ہمیں خدا کی مرضی پہ پورا کرنا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ ہالےلویا! اسی طرح لوگوں نے علم تو سیکھ لیا مگر انسانیت نہیں سیکھتے۔ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں بار بار کہ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے، ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ جس طرح دیکھیں سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، خدا نے انہیں حد مقرر کی ہے، لیکن انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ وہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، جو ہمارا کلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسی لیے ہمیں صرف خدا کی مرضی کو مانگنا ہے، کیونکہ خداوند ہم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ سب کچھ خدا کی نظروں کے سامنے ہے اور ہم کبھی چھپ نہیں سکتے۔ ہم سب نے اپنے اپنے دل صاف رکھنے ہیں، حساب کمائی کا نہیں، مالوں کا ہونا ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں خوف کھانا ہے، مگر جو کوئی اس خدا کا کلام جو محبت ہے، خدا کا کلام جو ہمارے لیے زندگی ہے، خدا کا کلام جو ہمارے لیے ابدی روٹی ہے، جو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 14 میں کہ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا
جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی محبت ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا بار اٹھانا ہے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو وہ کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم مسیح اور خدا میں ایک ہیں، جس طرح ہم دیکھیں گے پہلا کرنتیوں اس کا 10واں باب اس کی 3-4 میں ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ پاک کلام میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا چٹان کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ ہمارا پانی کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور زندگی کا پانی میں ہوں، جو اس میں سے پیتا اور اس میں سے کھاتا ہے وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا۔ اور خداوند وہ چٹان ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو خدا نے وعدہ کیا میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ہمیں صرف برداشت کے کانوں سے سن کر رحم کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور محبت کی زبان ایک دوسرے کے لیے بولنی ہے۔ زندگی میں شکوے کم، شکر گزاریاں زیادہ کریں، زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارا فخر ہے۔ رومیو 5:3-4 میں کہ وہ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختی اور پختی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ اگر اسی طرح ہم یوحنا کی انجیل دیکھیں، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 32 آیات میں یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ روٹی تمہیں آسمان سے موسیٰ نے نہیں بلکہ میرے باپ نے دی تھی، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیتا رہے۔ یسوع نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ یہ میرے باپ کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے اور ہمیں جو بھی کھانا ہے، جو بھی پینا ہے، جو بھی کرنا ہے، صرف یہ جان کے کرنا ہے کہ ہم خدا کے ہی وسیلے سے کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں کبھی اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے ہمیشہ اس میں بنے رہنا ہے تاکہ اس باپ کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ سے اس کلام کی قدرت کو سب کے لیے مانگے، خاص طور پر اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں اور جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، لانتے ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ باپ جی، میں ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا باپ آپ کے رحم کو اور فضل کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ رحیم ہیں باپ جی۔ ان کے گھر کی کمیاں، ان کے گھر کی کمزوریاں دور ہو جائیں باپ۔ وہ بہن بھائی مجبور ہیں، پریشان ہیں، خدا باپ انہیں برکت دے باپ، ان کی مدد کریں اور خدا باپ انہیں مہیا کریں، کیونکہ مہیا کرنے والے خدا باپ آپ ہو۔ تمام غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے خدا باپ جی، یتیموں کے لیے خدا باپ آپ کی برکت کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں باپ، سب پر رحم کرے۔ خدا باپ آپ ہی نے تو کہا، جو کچھ میرے باپ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اے باپ جی، آپ نے وعدہ کیا ہے دینے کا، سب کے ساتھ ہو باپ، سب کو اپنی برکات سے مالا مال کر دے باپ، تو تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، آسمانی دریچے کھول کر خدا باپ انہیں برکت دے، تاکہ خدا باپ ہر زبان آپ کا
शुक्र करे ना कि शिकवे करे। बाप जी, आपने कहा आप हमसे सिर्फ शुक्रगुजारी चाहते हैं। आप ही ने हमें हक बख्शा कि हम जो कुछ मांगेंगे आप देंगे। खुदा बाप, मैं उन सब के लिए, तमाम घरों के लिए जितने भी हैं खुदा बाप आज मुश्किल में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, बाप जी उनकी मदद करें। खुदा बाप रहम करें, क्योंकि आप रहम करने वाले खुदावंद खुदा हैं। उन तमाम घरों में आपकी हजूरी को, आपकी मामूरी को मांगती हूँ। जितने बीमार हैं बाप जी, उनके लिए शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि आप शाफी और आप ही शिफा देते हैं। बाप उन सब को शिफा दे और खुदा बाप ताकि वो सब आपकी शुक्रगुजारी करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी पाक नाम से बाप जी आपकी पाक हजूरी से मांगते और पाते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।